چند اسباب میں بیان کر دیتا ہوں کہ کن کن وجوہات سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 علم کی وجہ سے، نمبر 2 عبادت کی وجہ سے، نمبر 3 مال و دولت کی وجہ سے، نمبر 4 حسب و نسب کی وجہ سے، نمبر 5 عہدہ و منصب کی وجہ سے، نمبر 6 کامیابیوں کی وجہ سے، نمبر 7 حسن و جمال کی وجہ سے، اور نمبر 8 طاقت و قوت کی وجہ سے۔ اب جس کے پاس علم آتا ہے وہ بھی تکبر میں بعض اوقات آ جاتا ہے کہ میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں جناب، فلاں سامنے والے ہیں، یہ تو جناب میں انڈر میٹرک ہے، اس کو تو اپنا نام ہی لکھنے نہیں آتا، اس کا کیا مقام ہے جو میرا مقام؟ یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کس کا مقام۔ حقیقت میں مقام تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ یہ دنیا میں چند فکرے انگلش کے سیکھ کر کسی کے اوپر انگلش بول کر دھاگ جما لینا، چند سینٹینسز کو سیکھ لینا، یا میتھمیٹکس کا یہ سبجیکٹ کو پڑھ لینا، یا دیگر اس طرح کے کورسز کو کر لینا، گویا یہ کورسز کر کے اپنے آپ کو عرفہ و اعلیٰ سمجھ بیٹھنا، یہ بھی تکبر میں شامل ہے۔ اور بعض نادان تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو یہ مثال کے طور پر انہوں نے کوئی RMC میں مثلا اپنا اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، اب کوئی ایسا شخص ہے جس کو بیچارے کو انگلش میں پہلے نام لکھنے نہیں آتا، لیکن اس کے پاس علم دین کافی زیادہ ہے۔ اور ان میں سے اقتدار وہ بھی ہے جو یہ کہتی ہے بھی یہ مولوی صاحبان، یہ داڑھی والے، یہ امامی والے، یہ بیک ورڈ لوگ ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ جو قرآن پاک کی آیاتیں سناتے ہیں آپ کو وہ بیک ورڈ ہے، جو احادیث مبارکہ آقا کی سنائے آپ کو، کیا وہ بیک ورڈ ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس علم وہ ہوگا جس سے آپ دنیا میں فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن اس مولوی صاحب کے پاس، اس نیک شخص کے پاس وہ علم ہے جس سے یہ آخرت میں اور دنیا میں دونوں مقامات میں فائدہ لے سکتا ہے۔ یہ وہ جو آپ کو خوف خدا سے، جو آپ کو آیات سنا کے، جو آپ کو حدیث سنا کے ڈراتے ہیں، یہ بیک ورڈ لوگ ہیں۔ وہ لوگ جن کو آقا کی خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے، کیا یہ بیک ورڈ ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے خواب میں بارہا آقا کے روزے کی زیارت کرتے ہوں، کیا یہ بیک ورڈ ہو سکتے ہیں؟ جو خانہ کعبہ کا طواف اپنے گھر میں بیٹھے خواب کے اندر یا جاگتی آنکھوں سے جا کر کرتے ہوں، کیا یہ بیک ورڈ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سادہ لوگ جو لوگ ہوں گے، ایک تو یہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی سارے بیک ورڈ نہیں ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں ایسے ایسے پڑھے لکھے ملیں گے جو کہ آپ کو پریشان کر دیں گے۔ ہمارے اسلام آباد ایک ڈویژن کے نگران ہیں، یعنی یونیورسٹیوں والے ان کے منتیں کرتے ہیں کاش یہ اسٹوڈنٹ ہمیں مل جائے۔ الحمدللہ وہ امامے میں، داڑھی میں، زلفوں میں، مدنی حلیے میں ہوتا ہے اسٹوڈنٹ۔ اتنے نمبر میں ٹاپ اس نے کیا ہے، اتنے اس نے میڈل لیے ہیں۔ اب غالب جس ادارے میں پڑھ رہا ہے اس ادارے کے فیس بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ادارے والے غالباً اس کو پڑھنے کی، اس کو وظیفہ دینے کی، ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر یہ طالب علم پڑھ رہا ہے۔ اب ایسے بھی آپ کو ملے گا الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں۔ پھر آپ یہ علم سے جو فائدہ لے سکتے ہیں لے سکیں گے۔ اللہ والوں نے جو ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، اس سے کیا کیا فائدے لیتے ہیں اللہ اکبر، بیان نہیں کر سکتے۔ ایسے ایسے فائدے، مثال کے طور پر آپ نے علم حاصل کر لیا، کیا آپ اپنے علم سے زلزلے کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے زلزلہ یہ تو روک سکتے ہیں نہیں ہم لوگ۔ یہ قربان نہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جب ان کے دور میں زلزلہ آیا، آپ نے درہ زمین پر مارا اور کہا اے زمین رک جا، کیا تیرے اوپر عدل کرنے والا فاروق اعظم موجود نہیں ہے؟ آپ کے درہ مارتے ہی زلزلہ وہی رک گیا۔ آپ کے دور میں پانی نے، دریا نے چلنا بند کر دیا۔ آئیے جو آپ نے پڑھا ہے مجھے پانی چلا کے دکھائیے۔ دریاؤں کیسے چلائے؟ پانی نہیں چلا سکتے۔ ابھی اللہ والوں نے پانی چلائے، کیسے چلائے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکا لکھ کر دیا آنے والے کو، وہ لکھا ہوا رکا آپ کا دریا میں ڈالا، ڈالتے ہی دریا نے چلنا شروع کر دیا۔ چلیں آپ کے پاس بھی علاج ہوں گے، آپ نے اس کورس سے امراض کی تشخیص سیکھی ہوگی، کیف علاج سیکھے ہوں گے، چل ٹھیک ہے، لیکن اللہ والے بھی علاج کرتے ہیں، لیکن آپ میڈیسن سے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کروا کے علاج کریں گے، اللہ والے آنکھوں سے علاج کر دیتے ہیں۔ آئیے ان کے مقابلے میں ان کو ہم کہیں گے بیک ورڈ لوگ، نہیں نہیں نہیں، مجھے یہاں اسلامی بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ میری 3
لے جاتے تھے. کی ڈاکٹر نے علاج کرایا, شوگر نیچے جا رہی تھی. کہتے ہیں امیر سنت کی جو لکھی ہوئی آپ کی پلیٹیں ملتی ہیں, میں نے یہاں تعویذات والوں سے پلیٹیں لی, الحمدللہ پلیٹیں میں نے پیتے ہی اب میری شوگر تقریباً 160 کے قریب رہتی ہے. اچھا اور بتاؤں آپ کو, ایک ہمارے اسلام بھائی جو ان کے موروں کے اندر مرض تھا, اور اس کو کسی نے کہا دعوت اسلامی کے قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ آپ کا مرض دور ہو جائے گا. اب وہ چلے گئے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں, تو کہتے میں مدنی قافلے میں گیا, میں نے کہا موروں کا مرض ہے قافلے میں کیسے صحیح ہوگا میرا, یہ تو اس کا جناب آپریشن ہو تو یہ ہو تو شاید پٹی ہو تو اپنے پٹیاں لگیں تو پلسٹر ہوگا پھر جا کے شاید میرا مورا سیٹ ہوگا. کہتے ہیں مدنی قافلے میں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ میں نے سفر کیا, کھانا کھا رہا تھا, کھانے کے دوران مجھے زور سے چھینک آئی, جو ہی میں نے زور سے چھینک لی میرا مورا اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گیا. آئیے بھی مورا سیٹ ہو گیا جی ڈاکٹر صاحب. میری اس طرح کے اور بھی آپ کو واقعات اس طرح کے ملیں گے. میں آپ کو واقعہ اور سناتا ہوں جب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ابھی جب میں اس سے پہلے جب سیکنڈ لاسٹ ٹائم جب کراچی جانا ہوا تو امیر سنت کے سامنے جو تقریباً 250-300 قریب سے بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں تقریباً 15 سے 20 کے قریب وہ بھی لوگ موجود تھے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے, باقی سارے زمین بیٹھے ہوئے تھے. امیر سنت کے بھی یہ عاجزی ہے کہ آپ صوفوں کرسی پر بیٹھنا پسند نہیں فرماتے, اکثر آپ زمین پر نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ نے مدنی چینل پر بھی دیکھا ہوگا کہ آپ بہت کم صوفوں بیٹھے ہوتے ہیں, نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نیچے بیٹھ کے سارے آپ کو محبت کرنے والے نیچے بیٹھے ہوتے. تو آپ نے فرمایا یہ کرسی میں بیٹھنے والے کون ہیں, تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کمروں میں امراض ہیں, اس مرض کی وجہ سے یہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے. تو امیر سنت عمر خاتون علی نے کیا ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ بیان بعد میں شروع کریں گے, پہلے ان کا علاج کرتے ہیں. سبحان اللہ. پہلے ان کا علاج کرتے ہیں. پھر آپ نے کیسے علاج کیا, لاؤ جی وہ اوزار, لاؤ جی کینچیاں, لاؤ جی چھری, لاؤ جناب یہ نہیں, لاؤ جی اسٹیچنگ وہ دھاگا لے کے آؤ, یہ لاؤ جی وہ سوئی لے کے آؤ جیسے ٹانکے لگانے پڑیں گے. نہیں, آپ نے شعر پڑھا, تہوار سے منگائی جاتی ہے سینوں میں بسائی جاتی ہے, تہوار سے منگائی جاتی ہے سینوں میں بسائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ توحید کی میں جو یہ پیالوں سے نہیں پلائی جاتی, یہ نظروں سے پلائی جاتی. امیر سنت نے آپ ایک ایک کرسی والے پر نظر فرمانا شروع کی, ان کو دیکھتے, آپ نام پوچھتے, آپ کا نام کیا, آپ کا نام کیا, سب کے اوپر آپ نے نظر فرمائی, سب کا نام پوچھا, اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب ان کی کرسیاں اٹھا دو, سب کو نیچے بٹھا دو. بڑھا دیا گیا, بیان شروع ہو گیا, گفتگو شروع ہوئی. تقریباً 2-3 گھنٹوں کے بعد امیر سنت عمر خاتون نے ارشاد فرمایا کہ جو کرسیوں سے نیچے بیٹھے تھے وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں. وہ کھڑے ہوئے, آپ نے ارشاد فرمایا کیا محسوس کریں, انہوں نے بتایا ہمارے کمر یعنی کمر کا مرض ختم ہو چکا ہے. یہ ان کو بیکورڈ کہیں گے ہم, لیکن ایسا نہ ہو ان کو اس طرح کی گستاخی کرنے کی وجہ سے آخرت میں ہمارا ایمان ہی برباد ہو. اگر علم آپ کے پاس ہے تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ علم بھی بس وہ ہو جس سے آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکیں. مزید اگر آپ کے پاس منصب ہے, کوئی آپ کلاس کے مانیٹر ہیں, باقی آپ کے ماتحت ہیں, اب یہ نہیں پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں مانیٹر کا مقام زیادہ ہے یا اس کے بعد ہے جو کلاس کے باقی اسٹوڈنٹ ہیں ان کا مقام زیادہ ہے, ہم نہیں جانتے. پھر اگر آپ کے ایک جسے وہ کہتے ہیں کہ حسب و نسب, آپ جناب فلاں نسب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, یہ بھی فلاں نسب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, بھی میں تو جناب یہ جناب فلاں تو فلاں, میں کسی نسب کا نام نہیں لے کہ آپ کو برا نہ لگے. اچھا فلاں ہو تو جناب لیچڑ, میرا نسب والا ہے بھی, جس کو تم لیچڑ کہہ رہے ہو وہ بھی آدم کی اولاد میں سے ہے, تم بھی آدم کی اولاد میں سے. مجھے ایک نام بتا دو جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو. یہ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہ صرف اور صرف حسب و نسب اس لیے بتائے گئے کہ رشتہ داری اپنی پہچانی جائے کہ یہ میرے رشتہ داروں میں سے ہے, یہ میرے علاقہ یعنی میرے تعلق رکھنے والوں میں سے ہے. اس لیے یہ نظام کچھ قبیلوں کا, یہ قریش کا قبیلہ ہے, یہ فلاں کا قبیلہ ہے, اس لیے نام چلتے آئے. اس لیے نہیں کہ میں اعلیٰ, یہ کمزور, یہ غریب, یہ ندار, میں اعلیٰ ہوں. نہیں, آپ اور میں سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, چاہے وہ آپ کے گیٹ کا چوکیدار ہے, چاہے وہ آپ کا کھانے پکانے والا ہے, چاہے وہ آپ کو کھانا پیش کرنے والا ہے, چاہے وہ آپ کا کپڑا دھونے والا مسلمان دھوبی ہے, ارے کوئی بھی ہے, وہ ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو پھر ہم کیوں تکبر کریں بھی میں آ رہا ہوں,
اس طرح اور بھی اگر تکبر کے لوات کو سنتے ہیں، آپ کے پاس حسن جانا ہے تو بنایا کس نے؟ اللہ کی ذات نے بنایا. یہ حسن ایک ہی دن میں ضائع بھی ہو سکتا ہے. تو میرے بچوں پہلے اسلامیوں، امید ہے مجھے کہ یہ اس موضوع کو سن کر آپ کو کافی معلومات میں آپ کا اضافہ بھی ہوگا، اور کافی اپنی کمزوریاں مجھے بھی یہ پڑھ کر میرے سامنے آپ کو بھی یقیناً اللہ کے کرم سے امید ہے کہ توجہ آئی ہوگی کہ یار میں بھی یہاں پر کمزوری کر جاتا تھا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ لیتا تھا، میں تو اپنے پاس کسی کو بیٹھنا یا بٹھانا اچھا نہیں سمجھتا تھا. اگر اس طرح کی علامات تھی تو میرے مچھر پیارے اسلام بھائیوں آج مل کر توبہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ میرے اندر پہلے اگر یہ پایا جاتا تھا کہ میں اپنے آپ کو اعلیٰ دوسروں سمجھتا تھا، انشاءاللہ عز و جل اب میں تکبر سے بچنے کی کوشش کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اعلیٰ تھے. انہوں نے پرندے کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور فرمایا اے پرندے تو بڑا خوش بخت ہے، واللہ کاش میں تیری طرح ہوتا. یعنی یہ اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے. کاش میں پرندہ ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش میں تنکا ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا. خوف خدا سے کون کہتے تھے؟ جن کو دنیا میں ہی قطعی جنتی ہونے کا پیغام سنا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوف خدا والوں کو صدقہ خوف خدا عطا فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل تکبر سے بچنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی دیگر اس طرح غور کرتے چلے جائیں کہ آپ کے اندر یہ غیبت کا گناہ تو نہیں پایا جاتا، غیبت کا گناہ تو اس سے بچ جائیے. پھر اور بھی جو آپ کے اندر گناہ پائے جاتے ہیں، بد نگاہی کرنے کا گناہ ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کا گناہ ہے، یا کہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کا گناہ ہے، موبائل فون کے اوپر بے پردہ عورتوں کے وال پیپر لگانے کا گناہ ہے، یا کہ میوزک ٹون کو توجہ کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ سننے کا گناہ ہے، یا کہ کوئی کسی کی چیز کو بغیر پوچھے کھا لینے کا، اٹھا لینے کا یہ گناہ پایا جاتا ہے، کسی مسلمان کا دل دکھانے کا گناہ پایا جاتا ہے. تو آج توبہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کیا کروں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے